بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کوثر کا جہاں میں خوش آمدید اور ویلکم۔ دیکھیے میں نے میکرونی بنائی، یہ پاستا بنایا ہے، اس کو بالکل پیزا اسٹائل میں یہ پاستا بنایا ہے، یہ بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا کہتے ہیں آئل لیا ہے 3 ٹیبل اسپون، اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی پیاز جو ہے وہ اس طرح چاپ کر لی تھی اور اسے فرائی کریں گے۔ اس کے اندر بوائلڈ چکن ڈالیں گے۔ چکن جو ہے وہ کہتے ہیں شیرٹ کر لی تھی میں نے بوائل کرنے کے بعد میں، اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں ڈالیں گے ہم اس کے اندر۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ فریج کے پاس کھڑے ہو کر کیوں سوچنا پڑتا ہے کہ کیا لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ دیکھیے چکن ڈال دیے میں نے اس کے اندر۔ یوں تو یادداشت بہت اچھی ہے، 10 سال پہلے کا بھی واقعہ حرف بحرف یاد رہتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں سے دریافت کیا۔ اب اس کے اندر کیا کہتے ہیں گاجر اور کیا کہتے ہیں سویٹ کارن جو تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں۔ گاجر میرے پاس فریز کی ہوئی تھی۔ بہت سے لوگوں سے دریافت کیا، اپنے ساتھی کولیگس سے دریافت کیا، تو جواب یہی ملا کہ بڑھاپا آ گیا ہے نا، یادداشت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میری نظر میں یہ یادداشت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یادداشت کا مسئلہ ہوتا تو 10 سال 15 سال پہلے کس نے کیا بولا ہے، کیوں کہا ہے، کہاں گئے تھے، کس سے ملاقات ہوئی تھی، یہ کیوں یادداشت کے دہلیز پر کھڑے ہیں۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں پیزا سوس بنائیں گے، ٹماٹو کیچپ کے اندر دھنیا زیرہ پاؤڈر ڈالیں گے بھنا ہوا، اور چلی فلیکس ڈالیں گے، اور اس کو بھی جو ہے وہ ہم اس کے اندر کیا کہتے ہیں اپنی جو چکن ہم نے فرائی کر رہے ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں ریڈ چلی سوس جو کہتے ہیں وہ بھی ڈال دیں گے۔ یہ تمام ہاف کپ ہم ڈالیں گے اس کے اندر، مکس کریں گے اس کو۔ ماہر نفسیات کی نظر میں یہ مرض جو ہے وہ ناسٹیلجیا ہوتا ہے، اس میں حال یا پریزنٹ پیچھے اور پاسٹ آگے آ جاتا ہے، اور انسان صرف ماضی یاد رکھتا ہے اور بار بار انہی وادیوں میں کھو جاتا ہے۔ یہ ہمارا دماغ بھی بہت بڑا فنکار ہے، اتنا بڑا فنکار ہے، بہت اداکاری کرتا ہے، عمر کے اس حصے میں جا کر یہ آگے نہیں جانا چاہتا، کیونکہ آگے جا کر اس کی عمر کی حد ختم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے اس میں تھوڑی سی ہم کہتے ہیں ہم نے کالی مرچ پاؤڈر بھی ڈالا ہے۔ اب یہ اس کے اندر ہم اس کے اندر ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے سب مکس کر کے اس میں میکرونی مکس کی تھی، اور کہتے ہیں مسالے میں سب چیزوں میں، اور اس کے بعد جو ہے اب اس کے اندر ہم نے اس کو ڈش میں لگا دیا ہے۔ اب اس کے اوپر چیز آپ موزریلا اور کیا کہتے ہیں چیڈر چیز دونوں ہی ڈالنا پڑے گی۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایک ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں، سلائس بھی ڈال سکتے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں آ کر یہ دماغ ہمارا یہ تسلیم کرنے کو باقی کی بھی ڈال دیں گے، کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، وہاں کی تیاری کرنا ہے، سامان واپسی پیک کرنا ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے دماغی اختراع ہے کہ حال کو فراموش کر دو اور ماضی میں وہی 5 سال 20 سال کے بن کر رہو، تاکہ آگے جانے سے نجات مل جائے۔ لیکن کیا شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ چھپانے سے شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ چھپانے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے خطرہ ٹل جائے گا؟ یہ دوبارہ دوسری تہ بھی میں نے ڈال دی تھی، اور اس کے اوپر بھی ہم کہتے ہیں چیز ڈالتے ہیں۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر جب معلوم ہوا کہ بڑھاپا آ رہا ہے یا آ گیا اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے، مگر دل بیچارہ تجسس کا مارا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو کیا کریں پھر؟ دنیا میں بہت سے لوگ میری طرح صرف ماضی میں رہنا چاہتے ہیں، کنویں کے مینڈک بن کر اپنی دنیا میں مگن رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے میں نے اس کے اوپر اب کہتے ہیں ٹماٹر کے سلائس لگا دیے ہیں، اس میں کہتے ہیں ہم نے جو ہری مرچ ہم نے سرکے میں ڈالی ہوئی تھی وہ میں کہتے ہیں جیلاپینو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، یہ بھی ڈال دی ہے۔ اس کے بعد اولیوز لگا دیے ہیں بلیک والے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا چیز ہم اور کیا کہتے ہیں اسپریڈ کریں گے، اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں پتیلے کے اندر رکھ کر جیسے بیک کریں گے۔ جو نہ زیادہ خوش رہ سکتے ہیں نہ ہی کسی کی خوشی میں ساتھ دے سکتے ہیں، مطلب یہ کہ لڑائی چل رہی ہے اس مالک حقیقی سے، جس نے زندگی کا جام پلایا، نعمتیں عطا کیں، خوشیاں عطا کیں نصیب کے مطابق، تو پھر کیوں شکوہ؟ استاد نے اگر 100 مارکس میں سے 2 نمبر کاٹ لیے یا نہیں دیے تو ہماری اپنی ہی غلطی، ہماری اپنی ہی کوتاہی ہوگی نا، جس کی وجہ سے ہمیں مارکس کم ملے ہیں۔
ہم تو ایک نمبر کے بھی قابل نہیں تھے، زندگی میں ہوش سنبھالتے ہی کیا رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگے تھے۔ وہاں بھی اپنی پسند ناپسند کا جھگڑا ڈال کر دنیا میں آتے ہیں، لیکن رب کائنات ہمیں صرف نوازتا ہے اور دیتا ہے۔ ہاتھ پھیلائیں جب بھی ہاتھ اٹھائیں جب بھی عطا کرتا ہے، وہ شایان دوجو سخا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کتنی لذیذ مزیدار، اس میں چلی فلیکس ڈال دیا ہے سب سے اوپر، اور اس میں اوریگانو ڈالا ہے میں نے، اور اس کو ہم بیک کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہر لمحے اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے، اس کی مہربانی کے گن گاتے۔ ہمیں 98 مارکس یعنی 98 مارکس مل گئے تو دنیا مل گئی، ہم تو کسی کے قابل بھی نہیں تھے۔ ہر وقت ماضی کی پگڈنڈی پر کیوں چلنا ہے؟ آگے بڑھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ شکر گزار بندے کیسے ہوتے ہیں، جنہیں کچھ ملا ہی نہیں وہ بھی لب پر الحمدللہ جاری رکھتے ہیں۔ انسان بہت ناشکرا ہے اپنے رب کا، انسانوں کی شکر گزاری تو اس نے سیکھی ہی نہیں، بہت فراری ہے، بھاگتا ہے ہر برے لمحے سے، جہاں دکھ کا کانٹا بھی چبھے سب سے ناتا توڑ لیتا ہے، مانتا ہی نہیں اس شخص سے کوئی واسطہ تھا، اس نے جانے انجانے میں کوئی غلطی کر دی، ارے اللہ کے بندوں اسے معاف کر دو۔ اتنا تو مانو کہ کہتے انسان تھا، ہو گئی غلطی معاف کر دو، نہیں بھائی ہم وہ تو معاف کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیے یہ میرے کہتے ہیں پوری جو ہے یہ پاستا جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا، بیک ہو گیا تھا، اب اس کو میں نے نکال لیا ہے پلیٹ میں اپنے کھانے کے لیے، لذیذ مزیدار سا۔ اگر ہم معاف کرنے کا ہنر اپنا لیں تو کبھی بھی ایسا نہ ہو، معاف کر دیں، روز احتساب کر کے سوئیں، سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیں۔ یہ دیکھیے کتنا لذیذ مزیدار سا یہ کہتے میرا پاستا بن گیا ہے۔ جب ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے تو کیوں نہ ہم اس کے بندوں کی خطاؤں کو بھی درگزر کریں، تو پھر ہمارا ذہن صاف، دل صاف، ساری گندگی دھل جائے گی، پھر کسی بلیچ کی ضرورت نہیں پڑے گی دل کے صحن کو صاف کرنے کے لیے، کوئی ڈٹرجنٹ درکار نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے ایک اور چیز میں کہتے ہیں بنا رہی ہوں، اس میں نے مٹر لیے ہیں اور سویٹ کارن لیے ہیں، یہ میں نے ابھی کہتے ہیں چیز کریبس بنائے تھے، یہ کہتے ہیں اس میں سے میرے پاس 2 کریبس بچ گئے تھے تو میں نے کہا لائیں اس کو بھی کچھ ٹھکانے لگاتے ہیں، تو اس طرح سے میں نے اس میں آلو ڈال دیا ہے، اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے ہم، اور اس کے بعد جو ہے اپنی چیز کریبس تیار کریں گے، تو پھر کسی بلیچ کی ضرورت نہیں پڑے گی، دل کے صحن کو صاف کرنے کے لیے کوئی ڈٹرجنٹ درکار نہیں ہوگا، پھر ہم ماضی کی دہلیز پر بیٹھ کر آنسو بہانے اور پچھتانے میں زندگی نہیں گزاریں گے، پھر فریج کے پاس کھڑے ہو کر کبھی نہیں سوچنا پڑے گا کہ کیا لینے کے لیے آئے تھے۔ اس میں دھنیا زیرہ چلی فلیکس ڈال دیے ہیں۔ یہ دیکھیے روٹیاں جو 2 میرے پاس بچ گئی تھیں ٹورٹیلا کی، اب اس کے اندر کہتے ہیں میں اس طرح سے رول بنا دوں گی اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تو ہمارا لذیذ مزیدار سے چلے گئے۔ کاش میری ویڈیو دیکھ کر کوئی تو کہتے ہیں میرے ان باتوں پر عمل کرے، آج نہیں 5 سال بعد 10 سال بعد کبھی تو کسی کی نظر سے میری ویڈیو گزرے گی تو اس کو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو میرے اس باتوں پر عمل کرے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے گا فرینڈس فیملی میں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے اگر آپ کا دل چاہے تو میرے چینل کو۔ یہ دیکھیے دونوں رول میرے بن گئے تھے تو میں نے اس کے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا، بالکل کہتے ہیں اس کو گریس کیا تھا میں نے، اس میں آئل ذرا بھی نہیں ڈالا۔ یہ دیکھیے کتنے مزیدار سے ہمارے جو ہے وہ ٹورٹیلا کے کریبس تیار کر لیے ہیں میں نے اس طرح سے۔ تو پھر اجازت دیجیے کوثر کو، کوثر کے جہاں سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کیجیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے ریسیپی بنائیے، انجوائے کیجیے، تو پھر اللہ حافظ کرتے ہیں، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔